اور جو شخص بڑی مشکل سے پرانی ماڈل کی 1000 سی سی کی سیکنڈ ہینڈ گاڑی استعمال کر رہا ہے، اسے حکومت امیروں کی فہرست میں ڈال کر ان غریبوں کی، جن میں سے یہ تمام لوگ شامل ہیں، مدد کرے گی۔ حکومت کی نیت چاہے اچھی ہو، مگر اس اسکیم پر عمل درآمد میں ابھی سے مسائل نظر آ رہے ہیں۔ اگر اسے ارادوں کے مطابق عملی جامہ پہنایا بھی جاتا ہے، تب بھی بیچارہ مڈل کلاس پاکستانی اس میں پس جائے گا، اور کیونکہ اسے 100 روپے لیٹر مہنگا پیٹرول خریدنا پڑے گا، اور پھر یقیناً وہ چیخ آسمان کو پہنچیں گی۔ لیکن بہرحال ہم حکومت کا موقف حاصل کرتے ہیں، اور اس اسکیم کے جو نکات ہیں وہ ہم سے شیئر کریں گے۔ جناب ڈاکٹر مصدق ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں، پیٹرولیم کے منسٹر بھی ہیں برائے پیٹرولیم مصنوعات۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر مصدق ملک صاحب۔ پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ اس حوالے سے حکومت اس وقت کس سٹیٹس میں ہے؟ یہ آپ نے پہلے اپنی پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ 6 ہفتے میں ہم اس کی فائن ٹیوننگ کریں گے، لیکن جب آپ نے کہا اس کے بعد یہ آئی ایم ایف کا بڑا سیریس ایک سٹیٹمنٹ آ گیا، اس نے کتنا امپیکٹ کیا ہے حکومت کی اس سوچ کو؟ جی میرے خیال میں یہاں پہ پاکستان میں لوزلی ہم لفظ سبسڈی استعمال کرتے ہیں، جس کا بڑا اسپیسیفک مطلب ہوتا ہے۔ تو آئی ایم ایف نے پروگرامز کے ذریعے یا شاید اخباری تراشوں کے ذریعے یہ دیکھا ہوگا کہ غالباً کوئی سبسڈی دی جا رہی ہے، تو اس پہ ہو سکتا ہے ان کے ذہن میں کچھ سوال آیا ہو۔ حالانکہ اس پروگرام میں تو کوئی سبسڈی نہیں ہے، اس پروگرام کے اندر حکومت کا یا ٹیکس پیئر کا ایک پیسہ بھی نہیں لگ رہا ہے۔ یہ بالکل اسی طرح جس طرح دیگر ممالک میں جو امیر لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ ٹیکس دیتے ہیں، جو غریب لوگ ہوتے ہیں وہ کم ٹیکس دیتے ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح ابھی ہم نے آئی ایم ایف کی مشاورت سے اور ورلڈ بینک کی مدد سے 2 مختلف ٹیرف سٹرکچر بنائے ہیں گیس کے لیے، ایک امیر کے لیے اور ایک غریب کے لیے۔ امیر سے زیادہ پیسے لے رہے ہیں اتنی ہی گیس کے استعمال کا، غریب سے کم لے رہے ہیں، اور جو زیادہ پیسے امیر سے لے رہے ہیں اس کے ذریعے غریب کو سبسڈائز کر رہے ہیں۔ بالکل اسی طرز پہ جو پاکستان میں موٹر سائیکل سوار ہے، موٹر سائیکل سوار امیر ہے یا غریب۔ ایکسپلین کریں ڈاکٹر صاحب کہ کس طریقے سے ہاؤ ول اٹ ورک، کیسے یہ کام چلے گا؟ جی تو پہلے تو میں آپ کو تفریق بتا دوں جی، اگر آپ کی اجازت ہو تو۔ یہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ کچھ موٹر سائیکلیں کہیں نہ کہیں آپ کو نظر آ جاتی ہیں جو بہت مہنگی ہوتی ہیں، وہ سارے ملک میں ملا کے 100-150 موٹر سائیکلیں ہوں گی، وہ بڑی بڑی جو لوگ ہارلی ڈیوڈسن چلا رہے ہوتے ہیں، ورنہ تو آپ کو غریب لوگ ہی نظر آتے ہیں جنہوں نے 2 بچے ٹینکی پہ بٹھائے ہوتے ہیں، ایک بچہ ماں نے پکڑا ہوتا ہے، ہاتھ میں سبزی کی ٹوکری ہوتی ہے، صاحب گاڑی وہ موٹر سائیکل چلا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ وہ کلاس ہے جس کو سستا پیٹرول فراہم کیا جائے گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سستا پیٹرول جو فراہم کیا جائے گا اس کی قیمت کون اٹھائے گا؟ تو آپ کے سامنے ہی، جہاں پہ آپ نے پرانی گاڑیوں کا ذکر کیا، وہاں پہ آپ کے سامنے یہ بڑی بڑی گاڑیاں 4x4 جن کے آگے وہ ڈالے چل رہے ہوتے ہیں، یا جن کے آگے وہ نو فیئر کے لڑکے بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو بھائی اگر کسی کے پاس 1 کروڑ 2 کروڑ یا 7 کروڑ روپے کی گاڑی ہے، اگر وہ 50 روپے مگر مصدق ملک صاحب آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے مثال دی تھی ہارلے ڈیوڈسن کتنے لوگوں کے پاس ہوگی، تو یہ لینڈ کروزرز اور یہ جو بڑی بڑی گاڑیاں جس کو کہ آپ اس وقت آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں بڑی امیروں کی گاڑیوں میں، یہ کتنی ہوں گی؟ اور یہ کتنی ہوں گی جو کہ بیچارے 1000 سی سی کی کرولا 12 سال پرانی چلا رہے ہیں، جو 1300 سی سی پرانی گاڑی جو ان کے باپ نے کبھی خریدی تھی وہ چلا رہے ہیں؟ وہ کتنے آپ کے خیال میں کیا وہ مٹھی بھر پاکستانی ہیں؟ وہ بیچارے مڈل کلاس پاکستانی جس نے کسی صورت سے افورڈ کر لیا، کبھی لیز میں گاڑی لے لی، وہ اب 100 روپے پر لیٹر پیٹرول زیادہ دے گا؟ اس کی بھی تو کچھ خدا کے لیے سوچے تو صحیح، وہ کوئی 10-20 لوگ تو نہیں ہے نا۔ بھائی کامران خان صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اس کی سوچیں جو موٹر سائیکل پہ سوار ہے۔ اس وقت پاکستان کے اندر 2 کروڑ لوگ ہیں جو موٹر سائیکل چلاتے ہیں، 2 کروڑ کو 7 سے ضرب دے لیں تو یہ بنتے ہیں تقریباً 14 کروڑ لوگ یا فیملی ممبرز جن کو یہ جو آپ سستا پیٹرول دیں گے ان سے فائدہ پہنچے گا۔ اور بہت کلیئر ہے یہ بات کہ جن لوگوں کے پاس گاڑی ہے اور جن لوگوں کے پاس موٹر سائیکل ہے جس پہ آپ کو بارش میں بچے اٹھائے نظر آتے ہیں، یہ زیادہ غریب ہیں۔ اس وجہ سے پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ اس سے 14 کروڑ لوگوں کو سہولت میسر ہوگی اور 2 کروڑ موٹر سائیکل والوں کو ڈائریکٹلی سستا پیٹرول دیا جائے گا۔ اس کے جہاں پہ 2 کروڑ پاکستان میں موٹر سائیکل ہیں، وہاں پہ گاڑیاں پاکستان میں کل ملا کے 40 لاکھ ہیں۔
40 لاکھ گاڑیوں میں سے 13 سے 14 لاکھ گاڑیاں 800 سی سی سے کم ہیں. تو اب وہ 13 سے 14 لاکھ گاڑیاں جو 40 لاکھ میں سے ہیں ان کو بھی سہولت دے دی گئی ہے, اگرچہ کم سہولت دی گئی ہے. موٹر سائیکلوں کو 100% ان کا جو غریب آدمی کا پیٹرول کا یوز ہوتا ہے جو ایوریج 21 لیٹر ہے, 100% 21 لیٹر پورے پہ سہولت ملے گی. موٹر گاڑی جو 800 سی سی کی ہے اس کی ٹینکی میں ڈلتے ہیں 30 لیٹر, اور وہ ایوریج 3 ٹینکیاں غریب آدمی استعمال کرتا ہے. تو ایک ٹینکی کے اوپر اس کو یہ سہولت دی جائے گی, یعنی اس کو پارشل سبسڈی دی جائے گی, موٹر سائیکل کو کمپلیٹ سبسڈی دی جائے گی. اب 800 سی سی سے اوپر جو گاڑیاں ہیں ان کے لیے قیمت بڑھائی جائے گی. اس میں کچھ مڈل کلاس کے لوگ بھی آئیں گے, یہ بات آپ کی ٹھیک ہے, لیکن آپ دیکھیے کہ جس ملک میں اتنی غربت پھیل رہی ہے اور ان گاڑیوں میں آپ کے علم میں ہے نا کہ جیسے آپ نے بتایا کہ موٹر سائیکل پہ ہر موٹر سائیکل کی وہ کیفیت نہیں ہے جو آپ نے بیان کی, لیکن گاڑی کے اندر تو 6 لوگ جاتے ہیں, پورا خاندان اس ایک گاڑی پہ چلتا ہے, اس مڈل کلاس آدمی کی جو پہلے ہی بیچارہ لیز دے رہا ہے, کسی مشکل سے وہ گاڑی کو چلا رہا ہے. وہ مڈل کلاس لوگ جو ہیں وہ ڈاکٹر مصدق ملک صاحب وہ کوئی چند ہزار یا چند, اب آپ کے نمبرز کہاں سے آئیں یہ مجھے نہیں پتا ہے, لیکن یہ پاکستان کی مڈل کلاس ہے, یہ وہ پاکستان کی ہارڈ ارنڈ مڈل کلاس ہے جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اب آپ کو 100 روپے پر لیٹر زیادہ پے کرے. نہیں کامران خان صاحب, پہلی بات تو یہ ہے کہ 100 روپے پر لیٹر زیادہ نہیں دے گی, وہ 50 روپے پر لیٹر زیادہ دے گی. اور وہ 50 روپے جب غریب کو دیے جائیں گے اور غریب کا 50 روپے پیٹرول کم کیا جائے گا تو امیر اور غریب یا موٹر سائیکل اونر اور گاڑی کے اونر کے درمیان کا فرق 100 روپے کا ہو جائے گا. تو ایک آدھی بات آپ کی ٹھیک ہے کہ 50 روپے قیمت بڑھائی جائے گی اور اسی تناسب سے 50 روپے قیمت موٹر سائیکلوں کی کم کر دی جائے گی. میں آپ کا دکھ درد تو سمجھتا ہوں اور آپ کی بات بھی ٹھیک ہے کہ مڈل کلاس کے لوگوں کو 50 روپے اضافی دینے پڑیں گے, لیکن وہ جو 2 کروڑ لوگ جن کو سہولت دی جا رہی ہے جو بہت زیادہ غریب ہیں, کچھ ان کی طرف بھی اگر آپ نظر دوڑائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اگر 2 کروڑ اسی لیے ہوتی ہے یعنی 14 کروڑ وہ ٹارگیٹڈ سبسڈی دے. ابھی آپ کے زمانے میں یہی کر رہے ہیں, یہ دیکھیں یہ پیٹرول کہاں سے کہاں گیا ہے. آپ کہیں تو میں ایک نمبر دوں آپ کے سامنے, یہ نان کہاں سے کہاں گئی ہے, جی میرے پاس بھی ہیں, کھانے کا تیل کہاں سے کہاں گیا ہے, روپیہ کہاں سے کہاں گیا ہے. آپ کے تو وزیر خزانہ یہ وعدہ کر کے آئے تھے کہ 180 روپے کا ڈالر کر دیں گے, آج تو 285 روپے کا ڈالر ہو گیا ہے. اس کی قیمت پاکستان کا غریب اور پاکستان کا مڈل کلاس ادا کرے. نہیں, غریب کو تو سہولت دے رہے ہیں بھائی, یہی تو میں بار بار آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, مگر آپ غریب کی طرف ذرا کم نظر ڈال رہے ہیں. نہیں میں آپ کے جو اعداد و شمار ڈاکٹر صاحب آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, مقصد احترام. جی میں آپ کے اعداد و شمار میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. ہم نے 3 جگہ سے اعداد و شمار جو ہیں وہ ٹرائی اینگولیٹ کیے ہیں. ہمارے پاس موٹر رجسٹریشن کا ڈیٹا ہے, ہمارے پاس ہاؤس ہولڈ انکمز کا ڈیٹا ہے جس میں یہ تمام چیزیں رپورٹڈ ہوتی ہیں, اور جو ایسوسیشن ہے موٹر گاڑیاں اور موٹر سائیکل بنانے والوں کی ان کا ڈیٹا ہے. جو آج ہم نے پریزنٹیشن, آج صبح ہمارے پاس آپ کے وہ جو آئے ہوتے ہیں جو رپورٹر بیٹ رپورٹرز ہوتے ہیں ان کے ساتھ ڈیٹا بھی شیئر کیا اور سورسز بھی ڈیٹا کے شیئر کیے ہیں. اور یہ ڈیٹا اگر کسی جگہ پہ ہمیں بہتر نمبرز ملتے جائیں گے تو ہمارا آئیڈیا ریفائن ہوتا جائے گا. ہمیں وزیر اعظم نے 6 ہفتے دیے ہیں اس کو فائنلائز کرنے کے لیے, لیکن اس وقت جو ہمارے پاس ڈیٹا ہے جس کے 3 سورسز میں آپ کو بتا چکا ہوں, اس لحاظ سے 2 کروڑ موٹر سائیکلیں ہیں اور 40 لاکھ گاڑیاں ہیں. 40 لاکھ گاڑیوں میں سے بھی تقریباً 15 لاکھ 13 لاکھ 13.5 لاکھ گاڑیاں ٹو بی پریسائز ان کو بھی سبسڈی دی جا رہی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ پیچھے رہ گئیں تقریباً 26-27 لاکھ گاڑیاں جو ہیں وہ رہ گئیں جن سے 50 روپے اضافی لیے جائیں گے, اور ان تمام لوگوں کو یعنی تقریباً 2 کروڑ 15 سے 20 لاکھ لوگوں کو سہولت یعنی سستا تیل فراہم کیا جائے گا. آپ کی بات ٹھیک ہے, آپ 20-25 لاکھ لوگوں کی طرف دیکھ سکتے ہیں اور آپ کا مقدمہ بھی ٹھیک ہے, مگر دوسری طرف اگر آپ 2 کروڑ یا 2.25 کروڑ لوگوں کی طرف دیکھیں اور ان کے ساتھ جو ایسوسیٹڈ فیملیز ہیں ان کو دیکھیں تو شاید آپ سمجھیں کہ اس میں کوئی میرٹ ہے. میں آپ کی ہر بات کی تو تردید نہیں کر سکتا,
یہ بات ٹھیک ہے تمام گاڑیاں بڑی نہیں ہوتی مگر بڑی گاڑیاں بھی ہوتی ہیں. ابھی ہونڈا سیوک 1 کروڑ روپے سے زیادہ کی ہے. آج سر یہ آپ کے دور میں ہو گئی ہے, تو 50 جب آپ کی روپے حکومت شروع ہوئی تھی تو 60 لاکھ کی تھی, آج ہو گئی 1 کروڑ کی. وہ تو اب آپ گننا شروع کریں گے, روٹی تھی 12 روپے کی وہ 25 روپے کی ہو گئی ہے, انڈا 10 روپے کا تھا وہ 25 روپے کا ہو گیا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ تو ابھی ہو گیا ہے نا, یہ 11 مہینے میں. اسی وجہ سے تو جی مگر اسی وجہ سے تو یہ سہولت دینے کی کوشش کر رہے ہیں. اگر یہ مہنگائی کا پہاڑ نہ ہو تو یہ سہولت دینے کی ضرورت کیا ہے؟ غریب آدمی کو جو سہولت فراہم کی جا رہی ہے وہ اسی وجہ سے کی جا رہی ہے کہ وزیر اعظم صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ ان پہ بوجھ بڑھ گیا ہے. سب پہ بوجھ بڑھا ہے, امیر پہ بھی بوجھ بڑھا ہے, 1 کروڑ روپے کی گاڑی چلانے والے پہ بھی بوجھ بڑھا ہے, 4 کروڑ کی گاڑی چلانے والے پہ بھی بوجھ بڑھا ہے, مگر غریب کے بوجھ کا ہمیں ذرا خیال زیادہ ہے. اس وجہ سے ہم نے ایرر یہ کیا کہ ہم 2 کروڑ یا 2.25 کروڑ غریب لوگ جو ہیں جن کے ساتھ 14 کروڑ یا 15 کروڑ لوگ ایسوسیٹڈ ہیں, اگر ڈاکٹر صاحب ان کو سہولت دے دیں. اس سے اگر آپ یقینی طور پہ اگر آپ آئی ایم ایف کو کنونس نہ کر سکے, جیسا کہ بظاہر لگ رہا ہے اس پورے اس ایکسپیرینس میں, آئی ایم ایف کے ایکسپیرینس کے ذریعے, تو پھر آپ اس کو قربان کرنے پہ مجبور نہیں ہو جائیں گے؟ اگر کیونکہ آئی ایم ایف کا پروگرام تو آپ کو ہر صورت چاہیے. خان صاحب میرے ساتھ تو کوئی کسی نے بات نہیں کی, آئی ایم ایف کے لوگ, میں تو حاضر ہوں. میں پہلے بھی بڑی قریبی اپنی پوری اسکیم جو ہے ان کے سامنے پیش کی تھی, آج آپ کے بیٹ رپورٹرز کے سامنے بھی پیش کی, کل پریس کانفرنس بھی کی, اور مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے. آئی ایم ایف کے لوگ جو ہیں بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں, ان کو بات بڑی آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے. ڈیٹا ان کے سامنے رکھ دیں گے, یہ ان کو بتائیں گے کہ 0 سبسڈی ہے. اور کیونکہ ہم سبسڈی نہیں دے رہے تھے اس وجہ سے ان سے بات نہیں ہوئی, کیونکہ ان کی غرض اس وقت سبسڈی سے ہوتی ہے. لیکن اگر وہ یہ پروگرام بھی سمجھنا چاہیں تو آر کیا ہے, ہم کل بیٹھ کے ان کو سمجھا دیں گے. اگر آپ کے سامنے بیٹھے ہیں اور حاضر ہیں, اگر صبح بیٹ رپورٹرز کے ساتھ 2 گھنٹے بیٹھے ہیں, اور اگر عوام کے سامنے مقدمہ پیش کیا تو آئی ایم ایف کے سامنے بھی مقدمہ پیش کر دیں گے, اس میں کوئی آر نہیں ہے. اور مجھے یقین ہے کیونکہ میں نے ان کے ساتھ کچھ میٹنگز کے اندر شرکت کی ہے کہ وہ کافی, میں نے جیسے آپ کو کہا, پڑھے لکھے لوگ ہیں, تو کچھ ہمیں زیادہ مسئلہ نہیں ہوگا. یہ سارے پروگرام کی تفصیلات مگر ڈاکٹر صاحب معاف کیجیے گا, سارے اندازے غلط ثابت ہو رہے ہیں نا. 15 فروری کو ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا کہ 3 دن کے اندر آئی ایم ایف پروگرام ہو جائے گا. یہ سارے اندازے ہوتے ہیں نا, اور پھر آپ کی ان کی بھی ریڈنگ ہوگی اس وقت جب انہوں نے یہ بات کی. اب یہ کوئی 12 دن پہلے پرائم منسٹر نے کہا تھا کہ بس اب چند دن میں ہو جائے گا, اور آگے تو کہیں نظر ہی نہیں آ رہا. جو آپ لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ ہے, یہ پرسیپشن ہے یا آپ کا اندازہ ہے, وہ آئی ایم ایف کے معاملات میں تو صحیح ثابت نہیں ہو رہا نا ڈاکٹر صاحب, معاف کیجیے گا. خان صاحب یہ آپ کی بات ٹھیک ہے, میں تو آپ کو اسکیم کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. انفیکٹ جب ہم نے یہ اسکیم گیس والی پریزنٹ کی اور ان کو کہا کہ ہم امیر سے 2.5 سے 4 گنا زیادہ پیسے لیں گے اسی گیس کے جو غریب آدمی کو دی جائے گی, یعنی پاکستان کا غریب آدمی, یہ ہو چکا ہے. آپ اس کو اپنی کیٹیگری میں امیر نہ کہیں, وہ جو 1000 سی سی والا بیچارہ کلٹس چلا رہا ہے. چلے میں امیر نہیں, گاڑی کا مالک کہہ دیتا ہوں. خان صاحب آپ صحیح کہہ رہے ہیں, آپ بالکل ٹھیک ہے. نہیں آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ امیر سے لے کر غریب کو دے رہا ہوں, اس کو کب تک آپ امیر کہتے رہیں گے؟ بیچارے کا حال تو دیکھیں. چلیے خان صاحب میں ایسا کہہ دیتا ہوں کہ جن لوگوں کے پاس موٹر گاڑیاں ہیں ان کے اوپر 50 روپے اضافی بوجھ ڈال کے, جن لوگوں کے پاس موٹر سائیکلز ہیں 70 سی سیز کی یا 80 سی سیز کی یا 100 سی سی کی, ان کو سہولت دے رہے ہیں. آپ موٹر گاڑی اور موٹر سائیکل کی بات کر لیں, موٹر گاڑی اور رکشے کی بات کر لیں. میں امیر غریب کی بات نہیں کرتا, وہ تو لوگوں کو نظر آ جاتا ہے سڑک پہ کہ کون امیر ہے اور کون غریب ہے.